محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں اور امت مسلمہ کے معصوم شگفتہ پھول بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت جس کا نام سورہ توبہ ہے، ایک بڑی آیت تھی، اس میں سے بالکل ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سنا کہ آپ پریشان مت ہو جانا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کفار کو دیکھ کر گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان مت ہو جائیے، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، سو اللہ تبارک و تعالی ہم پر سکینہ نازل کریں گے، ہمیں سکون پہنچائیں گے، ہمیں راحت پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، میرے صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچو گے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عطا کیے ہیں، یہ امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں ایمان والوں کا تذکرہ آیا، بالمقابل حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صفات کو گنایا۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، نبی کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، وہ اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر لا سکے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر حضرات صحابہ کا ذکر فرمایا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو۔ کب صحابہ راضی ہوئے؟ انہوں نے میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا، اپنی زندگیوں میں نماز کو داخل کیا، اپنی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت کو داخل کیا، اپنی زندگیوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو داخل کیا۔ گزشتہ جمعہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
غار ثور میں ہیں، وہاں پر کفار کا ایک جمع غفیر آپ کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ سرخ اونٹ عرب کے اس زمانے میں بہت طاقتور جانور تھا، اپنے پاس اسے رکھنے کے لیے لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ غرض 3 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے۔ 3 دنوں کے بعد جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ غلام عبداللہ بن ارقم سے کہا تھا کہ 3 دنوں کے بعد غار ثور کے پاس اونٹنیوں کو لے کر آنا۔ 3 دن غار ثور میں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، سوار ہو کر مدینے کی جانب نکلے۔ تقریباً 8 دنوں پر مشتمل معجزاتی سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ پھر کبھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں گئے، ان کا استقبال، ان کا ویلکم مدینے والے کس انداز سے کیے۔ یہاں پر میں آپ کو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے تعلق سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس درجے ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جنگ تبوک میں جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا کہ اپنے گھروں میں جتنا مال ہے لے کر آنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے غزوات تھے اس میں شریک تھے۔ جنگ بدر لے لیجئے، جنگ احد لے لیجئے، بنو نذیر لے لیجئے، بنو مصطلق لے لیجئے۔ جنگ بدر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ یہاں دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایثار جذبہ، ہر صحابہ اپنی وسعت کے مطابق ساز و سامان لے کر آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، میرے پاس جتنا مال ہے میں وہ مال لے کر جاؤں گا، آقا کے پاس دے کر اپنا نام میں ابو بکر سے اونچا کراؤں گا۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آتے ہیں، جتنا سامان رہتا ہے سارا لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تم نے کتنا سامان لے کر آیا، گھر میں کتنا چھوڑ کر آیا؟ حضرت عمر سے کہا تم نے کتنا سامان لے کر آیا؟ حضرت عمر نے کہا میرے پاس جتنا ساز و سامان تھا میں اس کا آدھا حصہ لے کر آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے کتنا سامان لے کر آیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میرے گھر میں جتنا سامان تھا سارا لا کر آپ کی قدموں میں ڈال دیا، تم نے گھر میں کسے چھوڑ کر آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ ہمیں یہ اپنانے کی ضرورت ہے پیارے بھائیوں، ہمارے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات آ جائے۔ میرا بھائی کس طرح نماز کے راستے پر آ جائے، کس طرح وہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، کس طرح وہ صحابہ کی زندگی گزارنے پر عمل پیرا ہو جائے، ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے، مرض الوفات میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام بن کر نماز پڑھائے، پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بن کر نماز پڑھے۔ ایک دفعہ کسی کام کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر چلے گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہ پاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اللہ اور اس کا رسول اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ابو بکر امامت کرے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی جانب اشارہ تھا۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی امت میں سے ہر ایک آدمی کا میرے اوپر جو احسان تھا وہ ادا کر دیا، تنہا ابو بکر ایسا ہے میں اس کا احسان ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن میں اس کا احسان ادا کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جنت کے ہر دروازے اس سے کہے کہ تم میری جانب سے آ جاؤ، تم میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ ایک شخص ہے، میرا گمان ہے ابو بکر کے لیے جنت کے ہر دروازے سے یہ صدا آئے گی کہ تم آ جاؤ، تم آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے پیارے بھائیوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک اشارہ بنا دیا کہ تم خلیفے کے لائق ہو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیش میں آ گئے، تلوار نکال کر کہا نعوذ باللہ، جو کوئی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا عمر اس کی گردن اڑا دے گا۔ سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ حضرت سالم سے کہا جاؤ تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جانا اور سارا ماجرا سنانا۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ روتے ہوئے ڈرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا عمر اس کی گردن اڑا دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سننے کے بعد ساتھ ساتھ حضرت سالم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس آئے تو دیکھا کہ چاروں جانب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے راستہ دو میں دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ راستہ بنا کر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، گہری نظر ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور کہا انک میت و انہم میتون۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ دیکھ کر آنے کے بعد لوگوں سے کہا اے لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔
بہت بڑا فتنہ ہونے والا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتنہ بپا ہونے سے روک لیے۔ اب صحابہ نے کہا کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ چند آدمی جائیں گے حجرے کے اندر، وہ نماز پڑھیں، وہ دعا پڑھیں گے، جنازے کی جو درود شریف ہے وہ پڑھیں گے، پھر آ جائیں گے، پھر دوسرے احباب جائیں گے۔ اس طرح کر کے نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ اب تدفین کا مسئلہ آیا، کہاں دفنائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے مشورہ کیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی ہو وہی آپ کو دفنا دیا جائے۔ سارے صحابہ نے مان لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہر بات کو ہر صحابی مانتے تھے۔ آپ کے اندر نرم مزاجی تھی، حضرت عمر کے اندر گرماہٹ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات میں قیام کرتے تھے، دن میں نماز پڑھتے تھے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے پہلے تدفین سے پہلے منافقین نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ اب جانشین خلیفہ کون بنے گا؟ ابھی تدفین نہیں ہوئی۔ مدینے میں منافقوں کی جو جماعت تھی وہ اسلام کے نام پر ایک دشمنی کا پردہ تھا، وہ مسلمانوں سے ملتی تھی لیکن مسلمانوں کو ذلیل کرتی تھی، اور جب بھی موقع آتا مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا کوئی کسر نہیں چھوڑتی، مسلمانوں کو ذلیل کرتی۔ انہوں نے یہ مدعا اٹھا دیا کہ اب خلیفہ کون بنے۔ ادھر انصار نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ انصار نے کہا ہماری جماعت میں سے، انصار سے مراد مدینے والوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارے لوگوں میں سے کسی کو ایک سردار بنایا جائے، اور قریش مکے والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک نائب رسول ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ بہت گرم میں ہو گیا تھا، ادھر تدفین کرنا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ، ادھر لوگ لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، وہ آئے تو دیکھا کہ لوگ اس طرح بھڑکے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید الجراح رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے۔ اب حضرت ابو بکر نے دیکھا اگر میں انصار کو دوں گا، وہ دو ان کے گروہ تھے اوس اور خزرج، اگر میں اوس کو جانب سوم دوں گا خلیفہ بننے کے لیے تو خزرج والے نہیں مانیں گے، اگر میں خزرج کو دوں گا تو اوس والے نہیں مانیں گے، اگر میں مکے والے کو دے دوں گا تو عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب اپنے سوا کسی کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، لڑنے کے لیے لوگ مد مقابل میں تھے، ایک بڑا فتنہ ہونے والا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر حضرت عبید اللہ بن جراح کو لے کر آ گئے، لوگوں سے کہا کہ اے مدینے والوں، تمہارے فضائل بہت بڑے ہیں، تم نے ہماری مدد کی، ہم نے جہاں ہجرت کر کے آیا تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا، آپ بادشاہ کے قابل ہیں، آپ سردار بننے کے قابل ہیں، اگر میں آپ کو سرداری، آپ کو میں خلیفہ بنانے کے لیے سوچوں گا تو خزرج والے نہیں مانیں گے، اگر خزرج والے مان جائیں گے مکے والے نہیں مانیں گے، عرب کسی اور کو سردار خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے، میں یہ فیصلہ کروں گا کہ حضرت عمر یہاں ہیں، حضرت عبداللہ بن الجراح یہاں ہیں، ان دونوں میں سے آپ کسی کو تسلیم کر لینا، وہ خلیفہ بنیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے اعلیٰ قسم کے ہیں،
دینی شوق رکھنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ساتھ ہمراہ رہتے تھے، وہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہوئے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بیعت ہوئے، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیعت ہوئے، دیگر صحابہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ اب خلیفہ بن گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسرے دن آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت کا ایک عام سلسلہ قائم کیا۔ اب جب خلیفہ بن گئے، آپ نے لوگوں سے تقریر میں کہا، اے لوگوں، مجھے خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں تھی، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، آپ میرے سے بہتر ہیں، نہ میں خدا سے کبھی دعا کیا تھا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے، تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا، تم میرا ساتھ دینا، تمہارے نزدیک جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، تمہارے نزدیک جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کروں، ان کے احکامات سے پیچھے ہٹنے لگوں، تم پر لازم ہے میری اطاعت نہ کرنا۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی دیکھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں، تم پر ضروری ہے کہ تم مجھے آ کر روکو، تمہیں یہ حق ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب خلیفہ بننے کے بعد دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذریعہ معاش کے لیے بازار کی جانب جانے لگے، کمانے کے لیے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مل گئے اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے کئی مسائل ہیں، آپ ان کو حل کرنا ہے، آپ بازار نہ جائیں، اگر آپ بازار چلے جائیں گے مسلمانوں کے معاملات ایسے ہی پیچھے پڑ جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، چلو عبید اللہ بن جراح کے پاس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبید اللہ بن الجراح میری امت کے صحیح رائے دینے والے ہیں، امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار حضرت عبید اللہ بن الجراح سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبید اللہ بن الجراح کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ذریعہ معاش کے لیے بازار جانا چاہ رہے ہیں، تجارت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سنتے ہی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ خلیفہ بن گئے ہیں، مسلمانوں کے کئی معاملات کو آپ کو سنبھالنا ہے، چلو یہ نظام قائم کیا جائے کہ بیت المال سے آپ کو وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ کتنا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل کتنا نرم تھا، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عام مدینے کا آدمی جتنا کماتا ہے مجھے بیت المال سے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ پھر کہا گیا کہ آپ اتنا وظیفہ کا بس نہیں آئے گا، خیر وظیفہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر آدمی جس طریقے سے عام آدمی مدینے میں زندگی گزارتا ہے، ابو بکر بھی ایسے ہی عام زندگی گزارے گا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے، آپ کو میٹھا کھانے کا، حلوے کا بہت شوق تھا۔ اب بیت المال سے جو وظیفہ آتا تھا اتنا زیادہ نہیں آتا تھا کہ آپ وہ میٹھا نوش فرمائیں، وہ میٹھا کھائیں۔ کئی دن تک آپ میٹھا نہیں کھائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے جو بیت المال سے آٹا آتا تھا اس میں سے روزانہ
تھوڑا تھوڑا کر کے بچا لیا کرتی تھی. جب وہ تھوڑے تھوڑے کی مقدار کثیر تک پہنچ گیا، اب حلوہ تیار کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دسترخوان پر بیٹھے کھانے کے لیے. اب میٹھا آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے وہ اتنا کافی نہیں کہ ہم اس سے میٹھا کھا سکیں، آپ کہاں سے بنا دیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا بیت المال سے جو آٹا آتا تھا میں روزانہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے آپ کے لیے حلوہ تیار کیا ہے، آپ نوش فرمانے. فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس میٹھے کو لے کر جائیے اور بیت المال میں جمع کر دیجئے، میرے سے زیادہ اور بھی لوگ مستحق ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ چھڑا زکوٰۃ نہ دینے کا. بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہ دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہر اس آدمی سے لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ دیتے تھے وہ سارا زکوٰۃ کا مال بیت المال میں آنا چاہیے. اگر کوئی شخص اونٹ جو زکوٰۃ میں دیتا تھا اس کی رسی بھی نہیں دے گا میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے لڑوں گا کہ وہ رسی بھی زکوٰۃ میں دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ زکوٰۃ کا مال لے کر عام مسلمانوں کو دیتے تھے. جو کمزور قسم کے طبقہ کے لوگ تھے ان میں یہ مال تقسیم کیا کرتے تھے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پسے کئی سارے مسائل آتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا صبر سے کام لیتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک لشکر کو روانہ کرنا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے لشکر رک گیا تھا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو باہر سے آپ دور دور سے اسلام کے لیے خطرے کا باعث تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا قیصر روم کی جانب جانے کے لیے میں اسے بھیجوں گا، اگرچہ جنگل کے درندے جنگل کے جانور میرے پاؤں آ کر نوچ لے پھر بھی میں اس سے باز نہیں آؤں گا، لشکر کو روانہ کروں گا. سارے صحابہ پیچھے ہٹ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر وہ لشکر کو روانہ کیے. بعد میں قیصر روم فتح ہوا. اب پھر ایک جنگ یمامہ پیش آئی. اس میں بہت سارے حفاظ کرام کا انتقال ہو گیا. بہت سارے حفاظ جو صحابہ تھے جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، کفار نے حملہ کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے قرآن کا جو سرمایہ تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے جا رہا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ تمام قرآن کو ایک جگہ اکٹھا فرما دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات پر توجہ نہ دی. وہ اس وجہ سے کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کروں. پھر بار بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ جن جن کے سینوں میں قرآن مجید ہے ان سے محفوظ کر لیا جائے، لکھ لیا جائے، اور جو تختیوں میں جو پتیوں میں قرآن مجید موجود ہے وہ سارے پتیوں کو بلا کر آپ لکھنا شروع کریں.
سب سے پہلا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کے تعلق سے یہ کیا کہ قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اب جب جمع ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تک باحیات تھے، یہ قرآن صحیح سالم تھا، کسی اور کے پاس نہیں بھیجے تھے۔ ایک ہی قرآن تھا، الگ الگ قراتیں تھی، الگ الگ یہ تھی، وہ الگ اپنی جگہ پر تھا، لیکن بیک وقت ایک جگہ پر 30 پاروں کا قرآن موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ 30 پاروں کا قرآن ایک جگہ جمع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال 4 ماہ 10 دن تھی۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن کو جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اور بھی لکھوا کر لوگوں کے سامنے بانٹنا شروع کر دیا۔ تب جا کر یہ ہمارا قرآن مجید محفوظ ہوا۔ غرض پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ صحابہ میں ہم نشینی جس کو حاصل تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں سارے لوگوں کے احسانات کو ادا کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کو ادا نہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل اس امت کے خلیفہ ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہمیں مخلص ایمان والا بنائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہمیں قرآن شریف پڑھنے والا بنائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہمارے دل کو نرم فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اللہ ہمیں اس طرح نماز پڑھنے والا بنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طرح دن میں روزہ رکھتے تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح روزہ رکھنے والا بنائے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کی خدمت کا ایک جذبہ تھا، وہ خدمت ادا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خدمت خلق کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کا تعمیر